بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہ آپ نے شبان کے اس پلیٹ فارم کو چنا، بلکہ آپ نے نہیں چنا، اللہ نے آپ کو چنا اس کام کے لیے۔ یہ محض اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہماری اتنی حیثیت کہاں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے کام کریں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا انتخاب اس کام کے لیے فرما رہے ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اس کام کے لیے تو میں کافی ہو جاؤں گا۔ اب اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا انتخاب فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوشنودی کی بات ہے اگر ہم اس بات کو سوچیں اور سمجھیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے شبان ایجوکیشنل فورم کا مختصر سا تعارف رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے، اس کا کام کرنے کا انداز کیا ہے، کام کرنے کا دائرہ کار کیا ہے۔ تو شبان ایجوکیشنل فورم کا آغاز ہوتا ہے 2012 میں، اور اس کے آغاز کی جو وجہ بنی، جو بیس تھی، وہ کچھ ایسے حالات اور واقعات اور کچھ کیس سٹڈیز ہمارے سامنے آئیں کہ جس میں بہت سے مسلمان فتنوں کا شکار ہوئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ ان مسلمانوں کے ڈی ٹریک ہونے کی جو بنیادی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ ان کو اپنے عقائد کا سرفس نالج تو تھا، کچھ علم تو تھا، لیکن اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، اس کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں تھا۔ تو تفصیلات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سپیس ملی، شرارتی لوگوں کو، فتنوں کو سپیس ملی کہ وہ ان کو ڈی ٹریک کر سکے، اور انہوں نے اس سپیس کا اور ان کو جو اپرچونٹی ملی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو ڈی ٹریک کیا۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی ایس سی ایف کے بننے کی۔ ایس سی ایف کا ایم اور ویژن تھا بنیادی عقائد کی انفارمیشن، بنیادی عقائد کا نالج، بنیادی عقائد کی اویئرنیس مسلمان بچوں میں، مسلمان ٹیچرز میں، نوجوان نسل میں، بنیادی عقائد کا جتنا بھی نالج ہے وہ پھیلانا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرہ مبارکہ کے متعلق آگاہی فراہم کرنا تاکہ کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ ایس سی ایف کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ ایک کنٹرولڈ اور سسٹمیٹک وے میں چل رہے ہیں اور اصول و ضوابط اور ایس او پیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ اور ہر ممبر کے ڈیفائنڈ جے ڈی آرس ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کی پراپر رپورٹنگ ہوتی ہے۔ ایس سی ایف کے ڈپارٹمنٹ کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا آسان ہو جائے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ کا انتخاب فرمانے جا رہے ہیں، یا آپ کو جو ڈپارٹمنٹ اسائن کیا گیا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اس ڈپارٹمنٹ کا ورکنگ سٹائل کیا ہے، اس کے ایس او پیز کیا ہے۔ تو ایس سی ایف کے بیسیکلی 4 کی ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ایس سی ایف کے جو ہیڈ ہیں وہ تیسر علی صاحب ہیں، اور جن کے انڈر 4 کی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں۔ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے پروفیسر اینڈ ٹیچرز فورم، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹ فورم جن کو رانا جہاں زیب صاحب دیکھتے ہیں، اگلا ڈپارٹمنٹ ہے ٹی این ڈی ڈپارٹمنٹ جس کو عثمان عارف صاحب دیکھتے ہیں، اور اس سے اگلا ڈپارٹمنٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ جس کو عبد الرحمن صاحب دیکھتے ہیں۔ پھر پروفیسر اینڈ ٹیچر ڈپارٹمنٹ کے آگے سب ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں سب سے پہلا سب ڈپارٹمنٹ ہے اسپیکر ڈپارٹمنٹ جس کو عثمان عارف صاحب دیکھتے ہیں۔ فالو اپ ڈپارٹمنٹ ہے سعد پاشا صاحب اس کو دیکھتے ہیں، وزٹر ڈپارٹمنٹ کو محسن اسلم صاحب دیکھتے ہیں، اور ٹیچرز ڈپارٹمنٹ کو عثمان عارف صاحب دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ان ڈپارٹمنٹس کا تعارف رکھ دوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پروفیسر اینڈ ٹیچر ڈپارٹمنٹ۔ پروفیسر اینڈ ٹیچر ڈپارٹمنٹ کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتا ہے پروفیسرز کو اور ٹیچرز کو سیمینارز کے تھرو، سیشنز کے تھرو، ٹریننگ ورکشاپس کے تھرو، تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے خود گائیڈ کر سکے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر الحمدللہ 20+ یونٹس ہمارے ایکٹیو ہیں جو کہ کرنٹلی ورکنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگلا ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انڈیویجولی میٹنگس کرتا ہے، ان کے ہاسٹلس میں، ان کے انسٹیٹیوٹس میں، اس پیغام کو پھیلانے کے لیے۔ الحمدللہ 10+ یونٹس اس کے بھی ایکٹیو ہے اور کرنٹلی ان ورکنگ ہے۔ اسی طرح وزٹر ڈپارٹمنٹ جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا وزٹ کرتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز میں جاتے ہیں، ان کے ہیڈ سے، ان کے پرنسپل سے ملاقاتیں کر کے ایس سی ایف کا ویژن اور مشن ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے ادارے کے ساتھ اس اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ 1500 سے زائد وزٹ اب تک کیے جا چکے اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر۔ فالو اپ ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ
ایسے ممبرس یا ایسے افراد جو ایس سی ایف کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کرنا چاہتے ہیں، ان والنٹیئر کو اپروچ کرتا ہے، ان کے ساتھ رابطے کرتا ہے اور ان کو سارا طریقہ کار سمجھاتا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک 500 سے زائد فالو اپس کیے جا چکے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ کام کے حوالے سے انٹرسٹڈ تھے۔ اس کے بعد ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے T&D ڈپارٹمنٹ، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو کہ ٹریننگز پرووائڈ کرتا ہے ایس سی ایف کے دوسرے تمام ڈپارٹمنٹس کو ویڈیو لیکچرز کے تھرو، ٹریننگ ورکشاپس کے تھرو، ریٹن کانٹینٹ کے تھرو، یا کوئی بھی ایسا ہیلپنگ مٹیریل جو کہ اس کاز میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہے، تو یہ پرووائڈ کرنا T&D ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اسی طرح فائنینس ڈپارٹمنٹ مانیٹر کرتا ہے فنڈ ریزنگ کو، اور فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے اس کی یوٹیلائزیشن ایس سی ایف کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر۔ فنڈ ریزنگ کا جو بگر اور میجر سورس ہے وہ ایس سی ایف کے ممبر کی منتھلی کنٹریبیوشن ہے۔ ایس سی ایف کے ممبر خود منتھلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یہ فنڈ ریزنگ کا میجر سورس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سپانسرز بھی ہیں جو کہ اس کاز کو سپانسر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسپیکر ڈپارٹمنٹ، جو کہ سیشنز اور سیمینارز اور ٹریننگ ورکشاپس ڈلیور کرتے ہیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز میں۔ الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ابھی تک 2000 سے زائد سیشن، سیمینارز، ٹریننگ ورکشاپس ہو چکی۔ ایس سی ایف کے اسپیکرز کا جو کہ جا کر ڈلیور کرتے ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے تو ایس سی ایف اسپیکر کی پوری ٹیم ہے، لیکن ان میں کچھ اسپیکرز جن میں تیسر علی جو کہ ہیڈ بھی ہیں اور ایز اے اسپیکر بھی ورکنگ کرتے ہیں، تیسر علی صاحب کا اور عثمان عارف صاحب کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تیسر علی صاحب کا MBA ہے امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اور الحمدللہ تقریباً 11 سال لمس اور برجر پرائیویٹ لمیٹڈ جیسے اداروں کے ساتھ ورکنگ کر چکے ہیں، اور واسٹ ایکسپیرینس رکھتے ہیں سیرم بار کا کے اوپر ڈلیور کرنے کا، اس طرح کے موضوعات کے اوپر ڈلیور کرنے کا 1100+ انسٹیٹیوٹس میں ابھی تک ڈلیور کر چکے ہیں۔ عثمان عارف صاحب بھی 900+ انسٹیٹیوٹس میں ابھی تک ڈلیور کر چکے ہیں اور 10+ بکس بھی کمپائل کر چکے ہیں۔ جن ٹاپکس کے اوپر ہمارے سیشنز اور سیمینارز کروائے جاتے ہیں اداروں میں، وہ تو 2 طرح کے ہیں، میجر 2 ٹاپکس ہیں، پھر ان میں سب ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک ہمارا ہے سیرہ مبارکہ کے ریلیٹڈ، اور دوسرا ہے لائف سائنسز کے ریلیٹڈ۔ پھر سیرہ مبارکہ میں سب ٹاپکس ہیں سیرت النبی، فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ جس کو ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، رائٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، حقوق مصطفیٰ اور ناموس رسالت۔ اسی طرح لائف سکلز کے اوپر بھی ڈیلیور کرتے ہیں جو کہ نوجوانوں کی ایک اہم اور اشد ضرورت ہے۔ لائف سکلز کے اندر ہمارے جو سب ٹاپکس ہیں ان میں ٹائم مینجمنٹ ہے، گولز اینڈ ٹارگیٹس ہے اور کمیونیکیشن سکلز ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو ریلیٹ کیا جائے سیرہ مبارکہ کے ساتھ، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارا بیلیف یہ ہے کہ ان سب کا سورس اور ماخذ امام الانبیاء کی ذات ہے۔ یہ ساری سافٹ سکلز، یہ ساری کی ساری سکلز امام الانبیاء کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو سیرہ مبارکہ سے کنیکٹ کر کے مسلمان بچوں کے، نوجوان نسل کے دل میں امام الانبیاء کی محبت پیدا کی جائے۔ یہ تھا آپ کے سامنے ایس سی ایف کے ڈپارٹمنٹس کا تعارف۔ اب میں اپنی اس تعارف کا، اپنی گفتگو کا اختتام ایک حدیث مبارکہ سے کروں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، انبیاء میں سے تمہارا حصہ میں ہی ہوں اور امتوں میں سے میرا حصہ تم ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ رب العزت انتخاب فرما رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہمارا اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ امت ہے جس کو بغیر مانگے امام الانبیاء ملے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے اعزاز دیا کہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اگرچہ سب سے آخر میں آئے لیکن تمام امتوں پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ جس طرح امام الانبیاء سب سے آخر میں آئے لیکن تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح اس امت کو بھی آخر میں آنے کے باوجود سب سے زیادہ فضیلت دی جا رہی ہے۔ وجہ امام الانبیاء کے ساتھ نسبت، یہ امت قیامت کے دن امام الانبیاء کے ساتھ نسبت کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس امت کی نیکیوں کو ایک نیکی کرے اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کے 700 کا ثواب دیتے ہیں۔ وجہ امام الانبیاء کے ساتھ نسبت، یہ امت گناہ کرتی ہے، گناہ پر پکڑ نہیں، اجتماعی عذاب نہیں آتا، چہرے نہیں بگڑتے، امام الانبیاء کے ساتھ نسبت۔ اس امت کی عبادت کم لیکن اعمال کرنے کی وجہ سے نیکیاں دوسری امتوں سے بھی زیادہ
وجہ امام الانبیاء کے ساتھ نسبت، اس امت میں ہر دور میں اہل حق کو رکھا گیا، وجہ امام الانبیاء کے ساتھ نسبت، اس امت میں غیرت کا مادہ، محبت کا مادہ اپنے نبی کے ساتھ سب سے زیادہ رکھا گیا، وجہ کیا بنی؟ آپ کے ساتھ نسبت، یہ امت اپنے عقیدے اور نظریے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا سعادت سمجھتی ہے، وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت، اس امت کو جو امتیاز ملا ہے، اس امت کو جو افضلیت ملی ہے، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے زیادہ افضل ہے، آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہا ہوں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امت کا جو آپ سے تعلق ہے، اس امت کی جو آپ سے محبت ہے، اس امت کا جو آپ سے عشق ہے، وہ کسی امت کا اپنے نبی سے نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسا تعلق، ایسا عشق، ایسی محبت عطا کی کہ یہ صرف اور صرف اس امت کا خاصہ ہے۔ تو جو وجہ اس امت کو ممتاز کرتی ہے وہ اس امت کی آپ پر جانثاری ہے، وہ اس امت کی آپ سے محبت ہے، اس امت کا آپ سے عشق ہے، اس امت کا آپ سے تعلق ہے، اس امت کے اندر اللہ رب العزت نے غیرت کا مادہ رکھا اپنے نبی کے لیے، تو امتیاز ملا محبت، عشق، غیرت کی وجہ سے۔ تو یاد رکھیے گا، محبت، عشق، جانثاری کا جذبہ سلامت رہے گا تو یہ امتیاز باقی رہے گا۔ اگر یہ جانثاری کا جذبہ، اگر محبت، اگر عشق، اگر یہ تعلق جاتا رہا تو یاد رکھیے گا جو امتیاز اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ تو آج ہی وعدہ کریں کہ جو امتیاز امام الانبیاء کے صدقے ملا ہے اس امتیاز کو برقرار رکھنا ہے، اس امتیاز کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی صلاحیات، اپنا وقت، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا سب کچھ اپنے نبی پہ انویسٹ کرنا ہے، اپنا سب کچھ اپنے نبی کے لیے لگانا ہے، اپنا سب کچھ اپنے نبی کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ جذبہ ہوگا تو امتیاز باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العزت اس جذبے کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عشق کے ساتھ